بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں شبیر احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میکینیکل ٹیکنیشین سکلز۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے الائنمنٹ آف مشینز۔ اس میں ہم ڈسکس کریں گے انٹرویوز کے دوران لیے گئے سوالات اور جوابات۔ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت پہنچ سکے۔ تو بغیر وقت ضائع کیے بڑھتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی جانب۔ میرے پاس 35 ایسے کوسچنز ہیں جو کہ تقریباً ہر میکینیکل ٹیکنیشین اور سینئر میکینیکل ٹیکنیشین سے انٹرویو کے دوران پوچھے جاتے ہیں۔ ان کے آنسرز ڈیٹیل کے ساتھ بتانے کی میں کوشش کروں گا۔ اس ویڈیو کو میں 3 یا 4 ایپیسوڈ میں بناؤں گا تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ بنے۔ تو کوسچن نمبر 1، what is alignment of machine? Align two shaft of machines in the horizontal and vertical plane is called alignment. The process of reducing the misalignment of two adjacent shafts connected by the coupling so that the center of rotation for each shaft is as near collinear as practical during normal operation. کسی بھی دو مشینوں کی شافٹوں کو ایڈجسٹ کر کے تقریباً ایک ہی سینٹر لائن بنا دینے کے پروسیس کو الائنمنٹ کہا جاتا ہے، یا پھر وینڈر کی جانب سے دی گئی ٹارگٹ ویلیوز کو سیٹ کر دیا جاتا ہے جس میں ایک شافٹ کی سینٹر لائن دوسرے شافٹ کی سینٹر لائن سے مختلف ہوتی ہے، جو کہ نارمل آپریٹنگ پیرامیٹرز پر جا کر دونوں سینٹر لائن برابر ہو جاتی ہیں۔ کوسچن نمبر 2، why we do alignment, why we spend time in alignment؟ یعنی ہم الائنمنٹ کیوں کرتے ہیں اور اس پر اتنا ٹائم کیوں خرچ کرتے ہیں۔ To prevent catastrophic failure of machines due to misalignment۔ مس الائنمنٹ کی وجہ سے کسی بھی مشین میں بڑا فیلئر ہو سکتا ہے جس کی پریونشن کے لیے ہم الائنمنٹ کرتے ہیں، اور اس میں کافی ٹائم بھی خرچ ہوتا ہے، کبھی کبھی 5 دن بھی الائنمنٹ میں لگ جاتے ہیں۔ کوسچن نمبر 3، what are the various methods of alignment؟ تو الائنمنٹ کے 4 طریقے ہیں جن کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 ہے ٹوٹل ڈائل انڈیکیٹر ریڈنگ، نمبر 2 رم اینڈ فیس، نمبر 3 ریورس، نمبر 4 لیزر۔ ان 4 طریقوں میں سب سے زیادہ رم اینڈ فیس اور لیزر میتھڈ کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے، اور انٹرویو میں عموماً آپ سے ان ہی 2 طریقوں پر ڈسکشن کی جاتی ہے۔ کوسچن نمبر 4، what are the types of misalignment؟ بیسیکلی مس الائنمنٹ کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں، ایک ریڈیل اور ایک ایکزیل۔ ریڈیل میں پھر فردر 2 ٹائپس ہوتی ہیں، اس کو کہتے ہیں ریڈیل ہاریزنٹل اور ریڈیل ورٹیکل۔ ایکزیل میں بھی اسی طرح 2 ٹائپ ہیں، ایکزیل ہاریزنٹل اور ایکزیل ورٹیکل۔ تو یہ 4 قسم کی مس الائنمنٹ ہوتی ہیں۔ نمبر 1 ریڈیل ہاریزنٹل، نمبر 2 ریڈیل ورٹیکل، نمبر 3 ایکزیل ہاریزنٹل، نمبر 4 ایکزیل ورٹیکل۔ Question number 5، what is heart alignment and why it is required؟ Machine height become change in result of thermal growth after running of machine at its parameters. Thermal growth of prime mover and driven machine can be different, so we check the alignment and keep the machine misaligned in cold alignment according to a hot alignment values. Most of manufacturers gives us a required alignment readings۔ ہر مشین کی نارمل آپریٹنگ پیرامیٹرز پر تھرمل گروتھ ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں شافٹ سینٹر لائن کولڈ پوزیشن کے مقابلے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ 2 الگ الگ مشینوں کی تھرمل گروتھ بھی الگ الگ ہوتی ہے۔ اگر وینڈر ہمیں پری ڈیفائن الائنمنٹ ریڈنگز یا ٹارگٹ ویلیوز دیتا ہے تو ہم کولڈ الائنمنٹ میں ہی یہ ویلیوز سیٹ کر دیتے ہیں، جو کہ دکھنے میں مس الائنمنٹ لگتی ہے، یعنی ہم ایک مشین کو اوپر اور دوسری مشین کو نیچے ایڈجسٹ کر دیتے ہیں، جو کہ نارمل آپریٹنگ پیرامیٹرز پر آ کر تھرمل گروتھ کے نتیجے میں برابر ہو جاتی ہیں۔ اگر ہمیں وینڈر کی جانب سے ٹارگٹ ویلیوز نہیں دی گئیں تو ہم کولڈ الائنمنٹ میں دونوں مشینوں کو برابر یعنی 0 کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد کپلنگ لگا کر مشین کو چلا دیتے ہیں۔ جب مشین اپنے نارمل پیرامیٹرز پر آ جاتی ہے تو اس کو فوراً سٹاپ کر کے الائنمنٹ چیک کر لیتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ مشین کو فوراً سٹاپ کر کے الائنمنٹ چیک کرنی ہے، یعنی مشین ٹھنڈی یا گرم ہو کر اپنی ہائٹ تبدیل نہ کرے۔ اس لیے آپ کے ارینجمنٹ پرفیکٹ ہونے چاہیے اور آپ 5 سے 10 منٹ میں ریڈنگ نوٹ کر لیں۔ اب یہ ریڈنگ نوٹ کر لی جاتی ہے جو کہ فیوچر میں بھی کام آتی ہے اور اس کو ریکارڈ کا حصہ بنا لیا جاتا ہے۔ اب ہم نے کولڈ پوزیشن میں ہی یہ ویلیوز ایڈجسٹ کر لینی ہیں۔
मशीन की हॉट पोजीशन में अलाइनमेंट करने को हॉट अलाइनमेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज फिक्स्ड मशीन एंड मूवेबल मशीन? विच मशीन इज इजी टू मूव फॉर शिमिंग एंड करेक्शन ऑफ मिसअलाइनमेंट इज कॉल्ड मूवेबल मशीन एंड अदर मशीन विल बी फिक्स्ड। इन पंप एंड मोटर, पंप विल बी फिक्स्ड machine and motor will be movable machine in most of cases, because correction of misalignment in pump is difficult if you compare to motor, because the pump connected to the piping and motor is not connected with the piping, only connected with cable. alignment करने के लिए हमें दो मशीनों में से एक मशीन का इंतखाब करना होता है जिसको एडजस्ट करना इजी हो। अगर मैं बात करूं मोटर और पंप की, तो मोटर को मैकेनिकली एडजस्ट करना आसान है बजाय के पंप को। तो जिस मशीन को हम मूव करवाते हैं वो मूवेबल मशीन होती है, जबकि दूसरी फिक्स। अगर किसी मशीन ट्रेन को अलाइन करना हो, यानी अगर प्राइम मूवर गैस टरबाइन है और आगे गियर बॉक्स लगा हुआ है, गियर बॉक्स कनेक्टेड है एलपी कंप्रेसर के साथ और एलपी कंप्रेसर कनेक्टेड है एचपी कंप्रेसर के साथ, तो आप एक दफा गैस टरबाइन की गियर बॉक्स के साथ अलाइनमेंट चेक करते हैं, फिर गियर बॉक्स की एलपी कंप्रेसर के साथ और एलपी कंप्रेसर की एचपी कंप्रेसर के साथ। अब मिस अलाइनमेंट वैल्यूज और इजी मूवमेंट के हिसाब से मशीनों को मूवेबल या फिक्स बना लेना आप पर मुनहसिर है। अगर मैं इस ट्रेन की बात करूं तो गैस टरबाइन और गियर बॉक्स के केस में गैस टरबाइन कदरे नीचे रखेंगे ताकि गैस टरबाइन गर्म होकर ऊपर उठ जाए, क्योंकि गैस टरबाइन गर्म होकर थोड़ा ऊपर उठेगी गियर बॉक्स की निस्बत। तो कोल्ड अलाइनमेंट में गैस टरबाइन गियर बॉक्स की निस्बत नीचे होगी और गियर बॉक्स एलपी कंप्रेसर की निस्बत थोड़ा सा अप होगा और एलपी एचपी कंप्रेसर की निस्बत थोड़ा नीचे होगा। जैसे ही ये ट्रेन अपने नॉर्मल ऑपरेटिंग पैरामीटर्स पर आएगी तो गैस टरबाइन की शाफ्ट की सेंटर लाइन गियर बॉक्स की शाफ्ट की सेंटर के लाइन के बराबर आ जाएगी और गियर बॉक्स की शाफ्ट एलपी कंप्रेसर की शाफ्ट के बराबर और एलपी कंप्रेसर की शाफ्ट एचपी कंप्रेसर की शाफ्ट के बराबर आएगी। अगर आप ट्रेन की फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो बगैर पाइपिंग के सब मशीनों को 0-0 कोल्ड अलाइन कर देना है। इसके बाद हमने अपनी टारगेट वैल्यूज को मशीनों पर अप्लाई करना है। इसके बाद पाइपिंग को अलाइनमेंट के हिसाब से फिक्स करवाना है, यानी पाइपिंग स्ट्रेस कम से कम हो और हमारी अलाइनमेंट कम से कम डिस्टर्ब हो। याद रहे कि पाइपिंग को भी टॉर्क रेंच से टाइट करवाना है। अब पाइपिंग कंप्लीट करने के बाद हमने दोबारा अलाइनमेंट चेक करनी है और इसको जरूरत के मुताबिक दोबारा से एडजस्ट कर देना है। अगर पाइपिंग स्ट्रेस ज्यादा मिल रही है तो इसको बजाय कनेक्ट करने के करेक्ट करवाएं। अक्सर कंपनियों में पाइपिंग फैब्रिकेशन टीम या स्टैटिक टीम पाइपिंग को कनेक्ट करती है, तो आपने अपनी क्लोज सुपरविजन में डायल इंडिकेटर लगाकर पाइपिंग टाइट करवानी है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज नियर फीट एंड रियर फीट? The feet of machine near to coupling is called near feet or front feet. Which feet are away from coupling are called far feet or rear feet. Movable machine के जो फुट कपलिंग के नजदीक होंगे वो नियर फुट या नियर फीट या फ्रंट फीट कहलाते हैं, जबकि कपलिंग से दूर वाले फीट फॉर फीट या रियर फीट कहलाते हैं। अगर दरमियान में भी फुट हो तो मिडल फीट कहलाते हैं और मिडल फीट में अलाइनमेंट के दौरान भी शिम्मे लगाते या निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच API स्टैंडर्ड यूज फॉर अलाइनमेंट? API 686 दैट इज रिकमेंडेड प्रैक्टिस फॉर मशीनरी इंस्टॉलेशन एंड इंस्टॉलेशन डिजाइन। अगर बात करें API 686 की तो इसमें आपको अलाइनमेंट के मुतालिक काफी मवाद मिलेगा, जो कि ना सिर्फ अलाइनमेंट पर है बल्कि इसमें रिगिंग, लिफ्टिंग, जॉब साइट, रिसीविंग एंड प्रोटेक्शन, फाउंडेशंस, माउंटिंग प्लेट ग्राउटिंग, पाइपिंग, लुब्रिकेशन सिस्टम और कमीशनिंग पर भी अच्छी खासी डिटेल आपको मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज क्राइटेरिया फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ अलाइनमेंट रीडिंग्स? फर्स्ट वी शैल चेक रिकमेंडेशंस फ्रॉम वेंडर एंड इफ ही डिडंट प्रोवाइड देन चेक फ्रॉम API 686। अगर कॉन्ट्रैक्टर ने आपको अलाइनमेंट कर दी है तो इन वैल्यूज से आपने कैसे डिसाइड करना है कि अलाइनमेंट ठीक है या नहीं। तो सबसे पहले जिस मशीन की अलाइनमेंट हुई है इसके वेंडर की तरफ से जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उनसे वेरीफाई करेंगे। अगर वेंडर्स के डॉक्यूमेंट में नहीं है तो API 686 को फॉलो करेंगे। इस सवाल से हटकर एक चीज आपको बताऊं, अक्सर ऐसा होता है कि कॉन्ट्रैक्टर या वेंडर्स के टेक्नीशियन ज्यादा प्रोग्रेस के चक्कर में चीटिंग करते हैं। तो आपने इनकी चीटिंग को कैसे पकड़ना है, इसके लिए आपने अलाइनमेंट रीडिंग लेकर रिकॉर्ड कर लेनी है।
اس کے بعد ڈائل انڈیکیٹرز کو چیک کرنا ہے کہ کہیں خراب تو نہیں ہے یا سٹک تو نہیں ہے۔ موویبل مشین کے ایک ایک فٹ کے بولٹ کو کھولنا ہے اور ٹرمنگ چیک کرنی ہے، آیا کہ بولٹ کو کٹ تو نہیں لگوایا گیا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ الائنمنٹ میں بولٹ پھنس رہے ہوتے ہیں تو بجائے روٹ کاز کو ٹھیک کرنے کے بولٹوں کو ٹرم کروا دیا جاتا ہے۔ 100 فٹ کو بھی آپ نے چیک کرنا ہے۔ الائنمنٹ ریڈنگ کو اچیو کرنے کے لیے موویبل مشین کے بولٹوں میں کسی بولٹ کو کم ٹارک کیا جاتا ہے تو کسی کو زیادہ۔ کانٹریکٹر نے جس ٹارک پر بولٹس کو ٹارک کیا ہوا ہے آپ نے اس کو دوبارہ سے ٹارک کروانا ہے۔ اگر اس میں کچھ مسئلہ ہوگا تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اس کے بعد اسی ٹارک پر بولٹوں کو لوز کروانا ہے۔ اگر کوئی چیٹنگ ہوئی ہوگی تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا۔ اگر سب ٹھیک ہے تو سکشن ڈسچارج لائن کو لوز کروائیں اور الائنمنٹ ریڈنگ کو دوبارہ چیک کروائیں۔ یہاں پر بھی اکثر اوقات چیٹنگ دیکھنے کو ملتی ہے۔ اگر لیزر الائنمنٹ ہے تو جو پوائنٹس میں نے آپ کو بتائے ہیں ان کے علاوہ لیزر کی سیٹنگ میں بھی گڑبڑ کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ لیزر ٹول کی سیٹنگ میں ڈسٹنس جو ڈالے جاتے ہیں میئرمنٹ، اس میں بھی چیٹنگ ہوتی ہے، یا پھر مشین کے آر پی ایم کم ڈال دیے جاتے ہیں۔ یعنی اگر ایک مشین 3000 آر پی ایم پر آپریٹ ہو رہی ہے تو اس کو 1500 آر پی ایم ڈال دیتے ہیں۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ لیزر ٹول میں ایکسیپٹیبل ویلیوز کو تبدیل کر دیا جاتا ہے یا پھر ٹارگٹ ویلیوز دے دی جاتی ہیں۔ اگر آپ لیزر ٹول سے پرنٹ نکال کر دیکھیں تو کافی حد تک آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ What are the tools required for alignment job, rim and face؟ تو یہ سوال بھی انٹرویو میں کیا جاتا ہے۔ تو الائنمنٹ فکسچر آپ کے پاس ہونا چاہیے، ڈائل انڈیکیٹرز ہونے چاہیے، میگنیٹ سٹینڈ ہونا چاہیے، انسائیڈ مائکرومیٹر ڈی بی ایس سی چیک کرنے کے لیے، آؤٹ سائڈ مائکرومیٹر آپ کو شم میں چیک کرنے کے لیے چاہیے ہوگا، انسپیکشن میرر بھی ہونا چاہیے، سپینر، ساکٹ سیٹ، ٹارک رینچ، ہائیڈرولک جیکس اور کرو بارز وغیرہ آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ مزید ویڈیو کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔